مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا، مکان والد یا والدہ کے کسی کے نام نہیں ہے، لیکن بھائی نے والدہ کی موجودگی میں رہتے نام لیز کروا لیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مکان میرے نام لیز ہے، لہذا اس مکان میں کسی بہن بھائی کا حصہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں بھی اسی بھائی کے ساتھ رہ رہا ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، میں ہمیشہ پریشان ہوں، مجھے کوئی شرعی حل بتا دیں۔ اور 2011 میں والدہ کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ مکان نام کرنے سے کبھی کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، ہینڈ اوور کرنا پڑتا ہے، قبضے میں دینا پڑتا ہے، اور قبضے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا سارا سامان باہر نکالا جائے، خود بھی باہر نکل جائیں، پھر بیٹا اس گھر میں اکیلا جائے، دوسرے یعنی جس نے ہینڈ اوور کیا وہ نہ جائے، وہ باہر نکلے اور یہ اس گھر میں جائے، تو اس طرح سے قبضہ مکمل ہوگا، پھر بے شک واپس چلے جائیں سب لوگ۔ اور اگر اس تکلف سے بچنا چاہتے ہیں تو سامان سمیت پورا مکان کسی کو گفٹ کر دیا جائے، کیونکہ گھر میں قبضہ اسی کا کہلاتا ہے جس کا سامان ہو۔ گھر میں فرنیچر ماں کا ہے تو قبضہ بھی ماں کا ہے، تو سامان سمیت گھر اگر قبض دے دیا کہ یہ گھر بھی اور یہ پورا سامان سمیت آپ کا ہے، اور پھر ماں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلی جاتی اور یہ گھر میں آ جاتا، تو اس کو فزیکلی قبضہ کہتے۔ جب تک فزیکلی قبضہ نہیں ہوتا شریعت میں اس کو ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ دیکھو شریعت کے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، قانونی حکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا نہیں ہے لیکن ڈاکومنٹ بنوا لیے، میرج سرٹیفکیٹ، اور کسی قاضی کو لے کے آپ نے نکاح نامہ بھی بنوا لیا، سائن بھی ہو گئے، اور نادرا سے میرج فارم وہ جو سرٹیفکیٹ بھی نکلوا لیا، تو گورنمنٹ کے کاغذ میں وہ خاتون آپ کی بیوی ہے، شریعت میں وہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن آپ نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، 2 گواہ لائے، قاضی صاحب نے کہا بھائی قبول ہے، اس نے کہا جی قبول ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے، شرعی لحاظ سے یہ کیا ہے؟ آپ کی بیوی ہے۔ تو اسلام کا بھی ایک ضابطہ ہے، قانون ہے ملکیت ٹرانسفر کرنے کا، کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دیتے ہو، فری میں گفٹ، ایک تو ہوتا ہے خرید و فروخت کا معاہدہ ہو رہا ہے، فری میں جب کوئی چیز کسی کو دو گے تو شریعت کہتی ہے زبان سے کہنے سے، کاغذ میں کر لکھنے سے، ڈاکومنٹس نام ہونے سے نہیں ہوگا، اس کو پراپرلی آپ کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، پراپرلی فزیکلی قبضہ دینا پڑے گا آپ کو، چاہے بے شک نام نہ بھی کرایا ہو۔ اب ایک ابا نے اپنا پلاٹ یا اپنا مکان اپنے بیٹے کو دیا، قبضے میں بھی دے دیا، یعنی مکان سامان سمیت دیا، اور خود گھر سے باہر نکل گئے، دوبارہ پھر گھر میں آ گئے، بیٹے نے ایک دفعہ قبضہ کر لیا اس پہ، تو شریعت میں یہ مکان منتقل ہو گیا، بے شک ڈاکومنٹس میں کس کے نام ہو؟ باپ کے نام ہو۔ اب ابا کے مرنے میں مفتی سے پوچھیں گے، مفتی کہے گا بھائی اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، یہ بیٹے کا ہو چکا ہے۔ لائر سے پوچھیں گے، لائر کہے گا یہ وراثت ہے، سب بچوں کا حق ہوگا اس میں۔ مفتی سے پوچھیں گے، بولے گا کسی کا بھی حق بولو نہیں ہے، اور عند اللہ حق نہیں ہے۔ یعنی اب باقی بیٹوں کو معلوم تھا کہ یہ مکان نام ابا کے ہے، مگر ابا ہینڈ اوور کر کے چلے گئے تھے، تو اب وہ کورٹ سے کیس جیت کے مکان تو لے لیں گے، لیکن آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آخرت میں کورٹ کا فیصلہ نہیں چلے گا، مفتی کا فتویٰ چلے گا جو اس نے شریعت کی روشنی میں دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے لا وا کو بھی بھگتتے رہا کرو، وہ ڈاکومنٹیشن بھی پوری رکھا کرو، لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ اسلام نے کیا کہا ہے۔ تو اگر خاتون نے یہ مکان اپنے بیٹے کے نام کرا دیا لیکن مکمل قبضے میں نہیں دیا، تو یہ بیٹے کی ملکیت میں نہیں ہے، اس میں وراثت میں سب کا حق ہے، جس کے بھی نام پہ نہ ہو، جو اس کا اصل مالک تھا نا اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ میرا نام العاب، اچھا زین العابدین ہے، العاب الگ سے لکھا ہوا ہے، زین ادھر لکھا ہوا ہے۔ زین العابدین، میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا کر، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ہمارے کچھ علماء آپ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ شہرت کے لیے ممبر کا تقدس نہیں رکھا، ہنسی مذاق اور شادی لطیفے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، مجھے نیک صالح دعائیں کیا کریں میرے لیے بیٹھ کے اکیلے میں۔ وہ میں بتاتا ہوں، میرے شارٹ کلپ لطیفوں والے ہی چلتے ہیں، پورا بیان چلتا نہیں ہے نا۔ اب پورے بیان میں کوئی چھوٹی موٹی بات ہوگی تو وہ شارٹ کلپ میں چلا دیں گے لوگ، چلتی وہی چیز ہے مارکیٹ میں۔ تو جو میرے پراپر آ کے بیان سنتے ہیں، بہت سو کی زندگیاں تبدیل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔
باقی بھائی دنیا میں دین ایک ہی پہ نازل نہیں ہوتا, دین جس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہاں چلے جایا کرو. یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ یہ حضرت ہیں وہ پہنچے ہوئے, ہم تو ہیں ہی نہیں پہنچے ہوئے. آپ کو جہاں اچھا لگ رہا ہے وہاں جاؤ, وہاں بات سنو, کیا خیال ہے. اور میرے لیے تو دعا کیا کرو اللہ مجھے تمیز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ قرآن تلاوت کرتے ہوئے را اور غین پہ قلقلہ کرتے ہیں جبکہ اس پہ قلقلہ نہیں ہے, آپ کے مخارج بھی کو ٹھیک معلوم نہیں ہوتے. را اور غین پہ تو قلقلہ نہیں کرتا میرے بھائی, آج تک کسی نے کہا. اگر بہرحال آئندہ دوبارہ میں خیال کر لوں گا, دیکھ لوں گا دوبارہ میں. وہ کدھر گیا ہمارا دوسرا قاری صاحب, آئندہ نماز میں اگر کبھی را غین پہ قلقلہ کروں تو بھائی مجھے, وہ ایک قاری صاحب میں ان کو کہہ رہا ہوں, وہ چاٹ ہے مارکیٹ سے, تو مجھے بتا دینا, کوئی اور بھی اگر یہ نوٹ کرے تو ٹھیک کر لوں گا. آج کل جم مخلوط کھل رہے ہیں سارے, اس میں خواتین کے چست اور بیہودہ لباس ہوتے ہیں, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت آواز اٹھائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے نا, سب کو پتہ ہے نا, تو اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. جم والوں کو پیسے کمانے سے مطلب ہے, ان کو پتہ ہے اگر مخلوط جم ہوگا اس میں لوگ زیادہ آئیں گے. حالانکہ وہ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, بھئی یہ لیڈیز کی ٹائمنگ ہے. یہ ہم یہ تھوڑی کہ نا خواتین کے جم نہ کھولیں, میں تو کہہ رہا ہوں اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہیں. گھروں میں رہ کے آج کل صحت ویت کسی کی نہیں بنتی, تو لیکن بھائی خواتین کے لیے الگ ٹائم رکھ لو, مردوں کے لیے الگ ٹائم رکھ لو. اور جہنم میں جانے کا شوق ہے 100 دفعہ کھولو. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں غصہ آ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں بہت کوئی اذیت ہو رہی ہے, تو لوگ مولویوں کو چڑھا رہے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں, آپ جتنی بڑی گہری چھلانگ لگاؤ جہنم میں, آپ جانو جہنم جانے. اگر آخرت قائم نہیں ہوئی, جنت جہنم برحق نہیں ہے, اللہ کو حساب نہیں دینا ہے, تو انجوائے کرو لائف کو, ہم خود ہی مر کے ختم ہو جائیں گے, کیا خیال ہے. لیکن اگر آخرت ہے نا, اور یقیناً ہے, اللہ نے ایسی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہوا اس کائنات میں. آنکھیں لگ گئی نا, آنکھ, ایک آنکھ ایوالو ہو کے نہیں بن سکتی, ایک آنکھ نہیں بن سکتی. کھربوں سال میں بھی جو ایسا کیمرہ لگایا اللہ نے, یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں. اور قرآن کہہ رہا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, میں تم سے پوچھوں گا قیامت کے دن, ضرور پوچھوں گا. پیدا کر کے میں غافل نہیں ہو گیا ہوں. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, اللہ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے تھے میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا بس انجوائے کرنے کے لیے. تو جم بناؤ, مخلوط ماحول ہو, اس میں لڑکیاں ٹائٹس پہن کے آئیں, لڑکے بھی وہاں جائیں, جو مرضی کرنا ہے کرو. اور اس سے بھی آگے چلے جاؤ, نائٹ کلب بھی کھولو, ناچو, اللہ خود ہی دیکھ لے گا. کیا خیال ہے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ چھوڑے گا نہیں خدا تمہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ کسی قیمت پہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. اللہ کو نہیں پسند. اللہ نے تب یہ میں لباس کا حکم دیا, عورت کو پردے کا حکم دیا, اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ یہ بات مانتے کیوں نہیں ہے, تو اللہ نے نبی کو تسلی دی, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, ایک دن ہے حساب و کتاب کا, جس دن میں نے حساب لینا ہے اس سے پہلے میں نے لینا نہیں ہے حساب, اس سے پہلے میں نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا ہے. تو جو مرضی کرو, خواتین بھی جائیں بیہودہ لباس میں, جم مرد کھڑے ہوئے ہیں وہاں کریں, اور ماڈرن بننے کی کوشش ہے. ایکچولی ہم یہ چھوٹی مولوی والی ہماری سوچ نہیں ہے, تنگ ذہن نہیں ہے. جمشید میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ مجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے, میں اپنی جاب ایکسرسائز کرنی ہوں. انگریزوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, چڈی پہن کے لڑکی جاگنگ کر رہی ہے مشین پہ, تو کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو. یہ یہاں کے ہیں, یہاں یہ مولویوں کی باتیں. تو بھائی ہم کہتے ہیں آپ کچھ بھی نہ پہنو یار, آپ کچھ بھی نہ پہنو, اللہ نہیں چھوڑے گا. بس ہم تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے قیامت میں پوچھے گا, جب تمہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے, مرد اور عورت کے اس طرح کے مخلوط کو, تو تم نے میرا پیغام پہنچایا کیوں نہیں. تو ہم اللہ سے بول دیں گے اللہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, چند ٹکے دنیا کے. قرآن کی آیت دیکھو, قرآن کہہ رہے تمتعوا, مزے اڑا لو تھوڑے دن, فإن مصيركم إلى النار, آنا تم نے آگ کی طرف ہے, آگ, چھوٹا عذاب نہیں. اللہ کہتے ہیں آگ میں جلاؤں گا میں تمہیں, اور اس کا حق ہے کہ وہ جلائے, کیونکہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں, تو چھوٹی موٹی سزا نہیں رکھی پھر اس نے نافرمانوں کے لیے, سیدھا سیدھا آگ رکھی ہے اس نے. تو آپ جلو جتنا آگ میں جلنا ہے, کوئی بات نہیں, پیسہ آ جائے گا جم سے آپ کے پاس. تو تہجد کا افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے. 3 طلاق کے بعد اہل حدیث حضرات سے فتویٰ لیے جاتے ہیں, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماما عادل لیاری, یہ کون ہے؟ آپ ہیں. اب یہ چل تو رہی ہے ڈیبیٹ, میری ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے نا, اس پہ تو اسی کو چلنے دیں. بہت سے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں اہل حدیث کے, میں کسی کو جواب نہیں دے رہا,
سب کو دوں گا انشاءاللہ جواب, لیکن پہلے ایک جو ہم نے جس کو فوکس کیا ہوا ہے نا, بڑی تمیز سے لے کے ہم ایک چیز کو چل رہے ہیں. جناب حضرت فرمائیے. السلام علیکم وعلیکم السلام جناب مفتی اکرام, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا کمپلیٹ سوال سنیے گا. جی. ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جی. کوئی اقامت سے پہلے کھڑا کر دیتا ہے, کوئی اقامت کے بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے, کوئی بولتا ہے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھو, کوئی بولتا ہے امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی ہے, کوئی بولتا ہے جی 2 رکعت جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو پھر کھڑے ہو, کوئی بولتا ہے نہیں جی ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے. تو میں ہوں بہت زیادہ ڈسٹرب, ٹھیک ہے, تو مجھے پلیز بتائیے کہ مجھے کرنا کیا. ایک فقہ کو فالو کریں تمیز سے. یہ مسائل صحابہ میں بھی تھے اختلافی, اس کے بعد فقہ مرتب ہو گئے, امت نے ایک کو فالو کیا اور دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھا. تو جو ایک مرتب فقہ ہے پاکستان میں, ہندوستان میں فقہ حنفی رائج ہے, تو بس تمیز سے اس کو فالو کریں. دلیل ہر ایک کے پاس ہے اس مسئلے میں, اور دوسرے پہ اعتراض نہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی دونوں نمازیں نبی سے ثابت ہیں. اب ترجیح میں اختلاف ہے کہ زیادہ بہتر نماز کون سی ہے. بعض صحابہ نے اس کو ترجیح دی, بعض نے اس کو ترجیح دی. تو آپ ایک کو فالو کریں. جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہی والی صحیح ہے دوسری غلط ہے, وہ 100% غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایک فقہ جو پراپر جس ملک میں رائج ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہیں بنانی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مکہ میں جاب کرتا ہوں, تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں, حالانکہ مکہ میں کہا گیا ہے کہ آپ نے احرام کی حالت میں داخل ہونا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, جیسے ٹیکسی والے ہیں, اور کام کے سلسلے میں مکہ سے مدینہ جانا ہوتا ہے, بیچ میں میقات پڑتی ہے. تو کام والوں کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ مکہ میں اگر داخل ہوئیں تو بعد میں عمرہ کر سکیں. جیسے کچھ لوگ پاکستان سے جاتے بیمار ہیں, تو میقات بیچ میں آتی ہے, تو بعد میں جا کے عمرہ کر سکتے ہیں. دیکھیں جو لوگ بھی میقات کے باہر سے مکہ آئیں گے, میقات ہے نا چاروں طرف ہے میقات, عراق والوں کے لیے الگ ہے, پاکستان والوں کے لیے الگ ہے, اور یمن کے لیے الگ ہے, اور طائف والوں کے لیے الگ ہے, مدینہ والوں کے لیے الگ ہے. تو جو بھی میقات کراس کرے گا باہر سے, یعنی میقات کے باہر سے, اور کراس مکہ جانے کے لیے کرے, وہ کوئی یہاں سے جدہ جا رہا ہے اس پہ احرام باندھنا ضروری نہیں. اگر اس کی نیت جدہ کی ہے, بے شک یہ نیت ہو کہ بعد میں عمرہ بھی کر لوں گا, لیکن یہاں سے نیت جدہ کی کر رہا ہے, اس پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو ڈائریکٹ یہاں سے مکہ جائے گا تو شریعت میں لازم ہے کہ وہ احرام کے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور عمرہ لازمی ہے اس پہ. اس کے بعد وہ احرام سے باہر نکلے گا سر منڈا کے. مکہ عام شہروں کی طرح کا ایک شہر نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. جیسے آپ اپنے گاؤں میں جب باہر سے آتے ہو سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے جا کے ملتے ہو, اپنے دادا دادی سے ملتے ہو, بعد میں جا کے دوستوں سے ملتے ہو. آپ 1 سال کے بعد آئے اور ڈائریکٹ آپ چلے گئے ماموں کے گھر اپنے ابا کو چھوڑ کے. تو اللہ کہتا ہے یہ مکہ بلد اللہ ہے, اللہ کا شہر ہے. جو بھی مکہ آئے گا سب سے پہلے میرے گھر پہ پراپر طریقے سے حاضری دے گا. اصل مسئلہ تو یہی ہے. لیکن جو لوگ ٹیکسی والے ہیں نا, صبح شام ان کے 10 دفعہ آنا جانا ہے, ان کے لیے وہاں سعودی علماء نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ حرج کی وجہ سے ان کو گنجائش دی ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں. لیکن جاب والے کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. جاب والا تو 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں 1 دفعہ جا رہا ہے نا, صبح شام آنا جانا تھوڑی ہے اس کا. اس لیے جاب والا جب بھی مکہ جائے گا تو پہلے وہ عمرہ کرے گا, اس کے بعد اپنے مکہ ہے نا, وہ عام شہروں کی طرح کا شہر نہیں ہے وہ. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ پیر میں تکلیف ہے, وہ پاکستان سے سعودیہ گیا ہے, نہیں, احرام کی حالت میں ہی جانا پڑے گا. وہاں پہ ہم نے کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں وقف کی اجازت ہے ہمیں کہ ہم بعد میں عمرہ کر لیں گے. ہاں یہ ہے کہ اس پہ بعد میں قضا کر لے, وہ عمرہ واجب ہو جائے گا. میقات جو اس نے کراس کیا نا بغیر احرام کے, اس پہ دم واجب ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وقف کرنے کا, لیکن اگر قضا کر لیتا ہے بعد میں عمرہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. جیسے میں ابھی مکہ جاتا ہوں, میں اس کو وقف کر لیتا ہوں, بعد میں عمرہ کر سکتا ہوں. کیا وقف کر لیتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں. وہاں پہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم مکہ میں آ رہے ہیں, مصروفیات کی وجہ سے عمرہ نہیں کر پاتے ہم, تو ہم نے اس کو وقف کر لیا ہے, بعد میں میقات جائیں گے مدینہ یا طائف کی میقات میں واپسی آ کے عمرہ کر لیں گے میقات سے. دیکھیں عمرہ تو ہو جائے گا, وہ جو قضا عمرہ تھا وہ ہو جائے گا, لیکن گناہ ہوگا کہ میقات بغیر احرام کے کراس. صدقہ وغیرہ اس کا دے کے نہیں. جزاک اللہ. تو آپ جاب جب شروع ہونے والی ہے اس سے 1 دن پہلے چلے جایا کریں. اچھا یار اس بہانے عمرہ ہو رہا ہے, اللہ کا گھر کی زیارت ہو رہی ہے. السلام علیکم.
اچھا وعلیکم میرا السلام. سوال یہ تھا کہ میں ایک پراپرٹی ابھی پرچیز کر رہا تھا, تو اس کے پاس میرے پاس تھوڑی سی اماؤنٹ اس کی کم پڑ رہی تھی, تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ اسلامک بینکنگ کے ذریعے اگر میں کوئی پراپرٹی پرچیز کرتا ہوں تو ہمارا دین جائز ہے. اسلام جائز ہے, کر سکتے ہیں اس کے تھرو. ٹھیک ہے, سوال. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال یہ ہے کہ آفس میں اچھے مذاق بھی ہوتے ہیں برے مذاق بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر تو برے ہی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں آفسوں میں. اب جب دین کا کوئی احکام پتہ ہو اور احکام بتانا ہو, لیکن سامنے والا ہمیں پتہ ہو کہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں. نہیں بتانا چاہیے. دینی بات کرنے کے لیے جب تک سوٹیبل ماحول نہ ہو بالکل نہیں کرنی چاہیے بات. اس کا پھر مذاق بنتا ہے, تماشا بنتا ہے اس بات کا. السلام علیکم. مفتی صاحب, دوسری رکعت میں سجدے میں جب آپ تھے تو وہ مائک بند ہو گیا تھا. جب آپ سجدے میں تھے دوسری رکعت میں تو مائک بند ہو گیا تھا. کافی سارے لوگ آخری والی صفوں میں وہ سجدے میں رہ گئے اور تشہد میں بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا. جب آپ قیام میں کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا. تو نہیں, تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا ان کو. بالکل بھی نہیں پتہ چلا. جب آپ پھر نماز ان کو لوٹانی پڑے گی. نماز لوٹانی پڑے گی. تشہد میں اتحیات پڑھنا ضروری ہے بیٹھ کے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب, یہ جو کمپنی والے انشورنس دیتے ہیں تو یہ الاؤ ہوتی ہے؟ دیکھو, انشورنس تو جائز نہیں ہے, جوا ہے. لیکن کمپنی والے انشورنس دیتے ہیں, اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو آپ سے کہیں کہ آپ یہ اسکیم لیں, یہ جائز نہیں ہے. یا وہ خود انشورنس کمپنی سے ایک معاہدہ کرتے ہیں اور آپ کی سیلری میں سے پیسے کاٹ کے وہاں دیتے رہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں وہ سیلری آتی نہیں ہے. تو یوں کہا جائے گا کہ کمپنی ایک ناجائز ایگریمنٹ کر رہی ہے انشورنس کمپنی کے ساتھ. لیکن آپ کے لیے علاج کی سہولت اٹھانا اس لیے جائز ہوگا کہ کمپنی نے آپ کو علاج کی ایک سہولت دی ہوئی ہے اور وہ سہولت بذات خود ایک جائز سہولت ہے. اب کمپنی کا انشورنس کمپنی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ یہی سمجھو گے کہ مجھے جو کمپنی تنخواہ دے رہی ہے اسی تنخواہ میں کمپنی مجھے علاج کی سہولت بھی دے رہی ہے, تو آپ کے لیے اس میں علاج کرانا جائز ہوگا. باقی کمپنی کا یہ, اس کی آسان مثال آپ کو بتاتا ہوں. آج ایک صاحب آئے کہ میں نے شیئرز خریدے ہوئے تھے کسی کمپنی کے, تو اس کمپنی نے بینک سے لون لے لیا ہے, تو کیا میرے اب شیئرز کی آمدن حرام ہو گئی ہے؟ بڑے ٹینشن میں تھے. میں نے کہا نہیں, آپ کی آمدن کیوں حرام ہو گئی بھائی؟ کمپنی کے جو آپ نے شیئر خریدے ہیں وہ کمپنی کے پروڈکٹ تو جائز چیزوں کی پروڈکٹ ہے نا. وہ صابن کی کوئی کمپنی ہے, شیمپو کی کمپنی ہے, جو بھی کمپنی ہے. اب اس کمپنی نے بینک سے لون لے کے ناجائز کام تو کیا ہے, لیکن اس سے آپ کی آمدن کیسے حرام ہو گئی؟ آپ کو جو پروفٹ مل رہا ہے وہ تو آپ کے شیئر کے حساب سے اس صابن پہ, شیمپو پہ, جو بھی چیز ہے وہ مل رہا ہے نا. تو کمپنی کا جو عمل ہے وہ اپنی جگہ ناجائز ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ سودی رقم شامل ہو گئی. سودی رقم اس میں شامل نہیں ہوئی ہے. سودی رقم تو یہ کمپنی بینک کو دے گی, سود تو بینک کو دے گی, بینک سے لے تھوڑی رہی ہے, سود دے رہی ہے. تو بعض دفعہ ایک عمل بہرحال ناجائز ہوتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے وہ پورا کام ناجائز نہیں ہو جاتا. اب یہی مفتی کا کام ہوتا ہے کہ وہ تجزیہ کرے کہ کس حد تک اس میں حرام شامل ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کمپنی ایک سہولت دیتی ہے علاج کرانے کی, تو آپ کا معاملہ ڈائریکٹ کمپنی سے, آپ اس علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے کمپنی کے ساتھ کوئی ناجائز ایگریمنٹ نہیں کیا. باقی کمپنی جو انشورنس کمپنی کے ذریعے کرا رہی ہے وہ کمپنی کا ہیڈک ہے. اس کی اور آسان مثال, میزان بینک پہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جب بینکوں سے گاڑیاں لیتے ہیں تو یہ گاڑیاں بینک جو ہے تکافل سے انشورڈ کرا لیتے ہیں, اور میں تو تکافل کو جائز نہیں سمجھتا. تو یہ تو جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے, آپ کا بینک سے گاڑی کے لین دین کا جو معاملہ ہو رہا ہے رینٹ پہ, وہ آپ کا ہے. اب اس نے اس گاڑی کو سیکیور کرنے کے لیے انشورنس کمپنی سے کیا معاہدہ کیا, وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. اس کی مثال ہے, کسی نے گھر آپ کو رینٹ پہ دیا, گھر بھی حلال ہے, لیکن گھر سیکیور کر دیا اس نے انشورنس کمپنی سے. کوئی ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن فرض کر لو, تو آپ کا تھوڑی معاملہ اس گھر کے ساتھ ناجائز ہو جائے گا, آپ کا تو جائز ہی رہے گا معاملہ اس کے ساتھ. تو کمپنی اگر آپ کو انشورنس کمپنی سے علاج کرواتی بھی ہے نا, آپ کا ڈائریکٹ انشورنس کمپنی سے کوئی معاہدہ نہیں ہے, تو کمپنی سے آپ سہولت لے سکتے اور ہیں. ایک اور سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ویسے علاج کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ آپ تو فٹ فاٹ ماشاء اللہ. نہیں, وہ ذرا بیگم وہ ہوتی ہے نا ڈلیوری وغیرہ, بیگم کو علاج چاہیے میں ڈلیوری وغیرہ کے کیسز میں. اور دوسرا سوال یہ کہ جب مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے, اس کے ایک بچہ ہو, 2 بچہ ہو, تو وہ شریعت کے مطابق کتنا اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا شریعت اس کو حکم دیتی ہے؟
اپنی استطاعت کے بقدر. قرآن کہتا ہے کہ وعلی المولود لہ کیا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. غریب آدمی غریبوں والا نان نفقہ دے گا, مالدار آدمی مالداروں والا نان نفقہ دے گا. کتنے سال تک دینا پڑتا ہے؟ جب میاں بیوی میں ڈیورس ہوتی ہے تو بچے 7 سال تک ماں کے پاس رہتے ہیں, بیٹا اور بیٹی 9 سال تک, اور ہر ہفتے باپ سے ملتے رہیں گے. اور جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو پھر باپ کے پاس آئے گا, اور بیٹی جب 9 سال کی ہو جائے تو باپ کے پاس آئے گی, اور پھر ہر ہفتے ماں سے ملتی رہے گی. لیکن آج کل ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج کل اگر ڈیورس ہو گئی, بیگم تو گئی, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. آخری سوال یہ ہے کہ ایک میرے پڑوسی ہیں اور ایک میرے ماموں کے بیٹے ہیں, صحیح ہے, انہوں نے طلاق دے تو دی, لیکن انہوں نے اہل حدیثوں سے فتویٰ لے کے وہ دوبارہ ایک ہو گئے. تو لیکن اب وہ یہ اس بات پہ وہ بول رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کی خاطر ہم ایک ہوئے ہیں, تو بچوں کی خاطر تھی تو طلاق دینی نہیں چاہیے تھی نا. کیسا معاملات رکھنا چاہیے؟ نہیں, بالکل جائز نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں 3 طلاقیں دینے کے بعد اگر کوئی اسلام کو فالو کرتا ہے, مسلک پرستی میں اندھا نہیں ہو گیا, وہ اسلام کو فالو کرتا ہے, تو اسلام میں صرف ایک رائے ہے, صرف ایک رائے. اسلام صحابہ کا نام ہے, تمام صحابہ تابعین کا اتفاق ہے اس مسئلے پر. ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. یہ مسئلہ پرانے زمانے میں تو کوئی سننا گوارا نہیں کرتا تھا, اور پہلے زمانے میں اگر کوئی مفتی فتویٰ دیتا گورنمنٹ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتی کہ کیا کہاں سے لایا یہ نئی چیز. یہ تو اہل حدیثوں نے پروموٹ کیا ہے اس کو, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پروموٹ کیا ہے اس کو 7ویں 8ویں صدی ہجری میں. تو اس لیے کوئی اسلام کو فالو کر رہا ہے تو 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں مسلکی بحث ہی نہیں ہے, اس میں حنفی شافعی کا پھڈا نہیں ہے. حنفی شافعی اختلاف تو وہاں ہوتے ہیں جہاں دونوں طرف دلائل ہوتے ہیں, اس لیے اس میں کوئی پھڈا ہی نہیں ہے سرے سے, یہ بنایا گیا پھڈا بعد میں. تو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور بولیں علیحدگی اختیار کر لیں فوراً, ساتھ رہنے کی اجازت نہیں. اگر پھر بھی رہتے ہیں آپ بائیکاٹ کریں, ان سے نہیں ملیں ان سے. السلام علیکم. سرکاری ملازم کا جی پی فنڈ کٹتا ہے ان کی تنخواہوں سے, اور سال بھر پروفٹ کے بعد ملتا ہے, وہ سود نہیں ہے, جائز ہے. جو تنخواہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں آئی ہے نا, تو آپ اس کے مالک نہیں بنے ہو. سود یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیسے کسی کو دو اور مشروط معاہدے کے تحت اس سے پروفٹ لو. یہ تنخواہ آئی نہیں آپ کے ہاتھ میں, یہ آپ مالک ہی نہیں ہو. یہ کمپنی آپ کو دیر سے تنخواہ دے گی اور اضافے کے ساتھ دے گی, تو دین ہے ہی نہیں نا, دین قرض ہی نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر, تو یہ قرض جرہ نفن میں داخل نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب جب کسی کی اولاد نہیں ہوتی, کوئی بچہ گود لیتا ہے, تو گود لینے کے بعد جو ہے نا لوگ اس کا نسب چینج کر دیتے ہیں. نہیں, حرام ہے, بالکل حرام ہے. گود لینے والے بچے میں ولدیت تبدیل نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے, بس بہت بڑا گناہ ہے. جو اوریجنل باپ ہے اسی کا نام آئے گا. اگر اوریجنل باپ کا پتہ نہیں ہے, کوئی گمشدہ بچہ ہے, تو سرپرستی میں اپنا نام ڈال سکتے ہو, بس باپ کی جگہ پھر بھی نہیں ڈال سکتے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری شادی ہوئی تھی, 3-4 مہینے بعد میری وائف کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ مغفرت فرمائے. تو میں نے ان کو حق مہر نہیں دیا تھا, 50,000 لکھا تھا, لیکن اس کے بعد میں نے حق مہر صدقہ کر دیا تھا. وارثوں کو دینا چاہیے تھا نا. آپ کے ساس سسر زندہ ہیں؟ نہیں, وہ زندہ نہیں ہے. آپ کی وائف کی ڈیتھ کے بعد ساس سسر کا انتقال ہوا ہے, پہلے ہو چکا تھا؟ پہلے ہو چکا تھا. اچھا, آپ کے بیٹا ہے کوئی؟ بیٹا نہیں. 4 بیٹے ہیں؟ میرا نہیں ہے بیٹا. بیٹیاں ہیں؟ نہیں, اولاد ہی نہیں ہے. اولاد ہی نہیں, 3 مہینے بعد انتقال ہو تو گیا. آپ کی وائف کی بہن بھائی ہیں؟ جی, بہن بھائی ہیں. ہاں, تو پھر وہ وائف کے بعد جو ہے اس میں سے آدھا 25,000 آپ کا حصہ تھا, باقی 25,000 اپنے سالے سالیوں میں تقسیم کر دیں جا کے. لیکن میں نے ان سے ملاقات کی تھی, میں نے کہا تھا بھائی جو ان کا حصہ بن رہا ہے میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا. بس انکار کر دیا تو کھا جاؤ گے. پھر اس کے بعد میں نے صدقہ کر دیا. صدقہ کیوں کر دیا؟ بس وہ پھر آپ کا ہو گیا. چلو کر دیا, اچھی بات ہے, صحیح. اچھی بات. اچھا میرے بوئی, ہاں بھیا. حق مہر سے ایک اور بات یاد آئی, رخصتی سے پہلے حق مہر میں نیم و بدل ہو سکتا ہے؟ کیا لگ سکتا ہے؟ حق مہر میں نیم و بدل ہو سکتا ہے؟ ہاں, رد و بدل ہو سکتا ہے, بالکل. تو قرآن میں صاف ہے, ولا جناح علیکم فیما تراضیتم من بعد الفریضہ. اللہ کہتے ہیں مہر متعین کرنے کے بعد کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ڈبل بھی کر سکتے ہو, آدھا بھی کر سکتے ہو. میاں بیوی کی نکاح کے وقت بیگم نے بولے 50,000 مرضی سے. جی, نکاح کرتے وقت 50,000 بولا, وہ ہو گیا طے. لیکن ساس کروا رہی کہ جو ہے نکاح دوبارہ ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے حق مہر دوبارہ طے ہوگا.
نکاح دوبارہ ہوگا, مطلب تجدید نکاح ہوگا. نہیں وہ ویسے ہی ہوتا ہے, دنیا کو دکھائیں. اصل نکاح وہ جو پہلا تھا وہ ہو گیا, وہی مہر ہے. اب دونوں کی مرضی کے بغیر اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. آخری سوال یار, وہ پھر پورا بیان ہو جائے گا, مجھے کہیں جانا ہے. وہ ایک آئے ہیں, ایک وکیل ہے, بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے, اور بس ابھی کیا بولوں میں. نہیں اگر بہت لمبا بیان ہو تو آپ کو بتائیں یہ, ہاں وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. آخری سوال بس لے لیتے ہیں, سچی مچی کا آخری سوال, سچی مچی کا آخری سوال. کوئی ہے بھائی کسی کے ذہن میں؟ وہ بھائی پوچھ رہا ہے, وہ بھائی سچی مچی کا آخر. یار وہ گاڑی کو موڑ کے رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی زندگی پہ کچھ کتابوں کا بتا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ؟ جی, اور خلفائے راشدین کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے, الرحیق المختوم ہے, اہل حدیث عالم کی, لیکن کتاب جاندار ہے. اور خلفائے راشدین؟ خلفائے راشدین پہ تو بہت ساری کتابیں. اب ہم اصل میں خلفائے راشدین کی سیرت اس طرح کتابوں سے نہیں پڑھتے, ہم تو ڈائریکٹ جو اصل ماخذ ہے نا کتابوں کا, جو عربی کتابیں ہیں, ڈائریکٹ ہم وہاں سے لیتے ہیں کوئی. تو اس لیے ہمیں اردو کتابوں کا اس بارے میں نہیں پتہ زیادہ, لیکن ہیں بہت ساری. آپ نیٹ پہ, آپ تو ہر چیز اتنی ہے کہ آپ سیرت ابو بکر نیٹ پہ لکھیں, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس پہ.